ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ایک صاحب کو بیان کرتے سنا اور ان کے بیان کو سن کے بڑا عجیب سا لگا اور بڑا تعجب ہوا کہ کس طرح لوگ من مانی تعویلات کر کے صریح اور واضح احادیث رسول کے خلاف بیان کرتے ہیں۔ وہ فرما رہے تھے کہ ہمارے ہاں قوم کتنی جاہل ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور پھر اس کے اوپر انہوں نے دلائل پیش کیے اور دلیل میں انہوں نے وہ حدیث مبارکہ پیش کی کہ حضرت جبریل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی تصویر لے کر آئے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے رحمت کا فرشتہ ہے اور رحمت للعالمین محبوب کے گھر میں آیا ہے اور تصویر لے کر آیا ہے، تو پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے کہ جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو، تو ان کے بقول یہ قوم کی جہالت ہے یہ کہنا۔ حالانکہ تعجب میں آپ کو بتاؤں اس وجہ سے ہوا کہ یہ بات عوام کی کہی ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی لوگوں کے اندر یہ ہے کہ کسی کی پھیلائی ہوئی بات ہے، بلکہ یہ خود رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم سید الاولین والآخرین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور مستند کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر متفق علیہ یہ روایت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تدخلوا بیتا فیہ قلب ولا تصاویر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے جو متفق علیہ روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر کتا ہو یا جس گھر کے اندر تصویریں ہوں وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب اس واضح حدیث کے مقابلے کے اندر یہ بات کہنا کہ ہماری عوام کتنی جاہل ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یہ بات کرنا گویا ان تمام احادیث مبارکہ کا انکار کرنا ہے۔ یا تو ان احادیث مبارکہ کا علم نہیں، یا پھر علم ہوتے ہوئے ایسی بات کرنا اور تجاہل اختیار کرنا یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بات ہے جس حدیث مبارکہ کو اشکال کے طور پہ گویا پیش کیا گیا اور جس سے دلیل پکڑی گئی، اس حدیث مبارکہ کے مقابلے کے اندر اس حدیث مبارکہ کو دلیل بنایا ہی نہیں جا سکتا، لیکن صاحب نے تو خیر اس حدیث مبارکہ کو سامنے ہی نہ رکھا اور کہا کہ یہ عوام کی جہالت ہے الیاذ باللہ، حالانکہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ انہوں نے جو حدیث مبارکہ پیش کی کہ حضرت جبریل امین تصویر لے کے آئے سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، تو وہ حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے اور ایک نہیں 5 مقامات کے اوپر موجود ہے، لیکن صحیح بخاری کے اندر ہی اس بات کی تصریح کر دی ہے اور حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو فرمایا کہ تم مجھے خواب کے اندر دکھائی گئیں، یعنی یہ معاملہ خواب کے اندر تھا کہ جبریل امین حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی تصویر لے کر آئے، فرشتے کا لفظ ہے کہ فرشتہ تمہیں لے کر آیا، تو خواب کے اندر ایک صورت دکھانا اور تصویریں گھر کے اندر رکھنا یہ دونوں الگ الگ معاملات ہیں، یہ قیاس مال فارق ہے، وہاں پہ معاملہ اور ہے یہاں پہ معاملہ اور ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے دلیل پکڑنا ان واضح حدیث مبارکہ کے مقابلے میں کہ جن کے اندر فرمایا گیا کہ جس گھر کے اندر کتا ہو یا تصویریں ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یہ محض اپنی طرف سے ایک بات گھڑ کے لوگوں کے سامنے گویا نیا مسئلہ پیش کرنے کے لیے اور علمی داغ بٹھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا یہ حدیث مبارکہ کے خلاف ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین موجود ہیں کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصاویر ہوں اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا، تکیے کے اوپر تصاویر تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا۔ تو دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ خواب کا معاملہ نہ بھی ہو، سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتہ تصویر لے کے آیا ہو اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے متفق علیہ کہ آپ نے فرمایا جس گھر کے اندر کتا ہو یا تصویریں ہوں اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور دوسری طرف فرشتہ لے کر آیا ہو تصویر، تو اب یہ دونوں چیزیں ایک طرف فعل ہے دوسری طرف فرمان ہے اور قول ہے، تو یہ دونوں چیزیں جب ان کا آپس کے اندر تعارض ہو جائے گا تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو آج پیش آئے یا کسی آج کے اٹھنے والے مولوی کے ذہن کے اندر یہ بات آئے، ان علماء و محدثین نے پہلے ہی اس بات کو واضح فرمایا اذا تعارض القول الفعل، کہ جب قول فعل کے متعارض ہو جائے، قول اور فعل کا تعارض ہو جائے، ایک طرف فرمان ہو دوسری طرف فعل ہو، تو فرمایا کہ اس وقت یؤخذ بالقول و یترک الفعل، اس وقت
جو قول ہے اس کو اختیار کیا جائے گا اور فعل کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فعل ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے کا آنا یا آپ کے پاس تصویر کا آنا اگر بالفرض خواب کے باہر بھی ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، کیونکہ امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پہ اپنا فیصلہ اور فرمان جاری فرما دیا۔ اور ایک بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ تصویریں جو بنانے والے ہیں ان کو عذاب ہوگا، اشد الناس عذاباً کے الفاظ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جو تصویریں گھڑنے والے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا، اور ان کو کہا جائے گا یہ جو تصویریں تم نے بنائی تھیں اب ان کے اندر جان بھی ڈالو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو تصویر فرشتہ لے کر آیا تھا وہ کس کی طرف لے کر آیا تھا؟ وحی کے لفظ ملتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی، تو اگر فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصویر لے کے آیا تھا تو گویا وہ تصویر تو بھیجی ہی خالق و مالک کائنات نے ہے، وہ نہ صرف جان ڈالنے پر بلکہ جان پیدا کرنے والا ہی وہ ہے، تو خالق کائنات کی طرف سے بھیجی ہوئی تصویر کے اوپر اپنی بنائی ہوئی تصویروں کو قیاس کرنا یہ بہت عجیب اور تعجب کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور احادیث مبارکہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔